یتیم مغربی معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں موجود ہیں، وہاں کچھ ایسی انوکھی اچھائیاں بھی فعال ہیں جن کے اثرات وہاں کے باشندوں کی معمولی سی زندگی کو بھی بہت غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ وہاں یتیموں کے لیے حکومت نے بہت اچھے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ انہی قوانین کے تحت وہ چاروں بھائی جو یتیم ہو چکے تھے کس طرح خوبصورت اور کارآمد زندگی کی طرف لائے گئے، اس کا احساس زیر نظر تحریر پڑھ کر ہو سکتا ہے۔ کبھی نہ بچھڑنے والے رشتوں کی جدائی اور انوکھا ملاپ۔ یتیم ایک ایسی کہانی جو روح کو کپ کپا دے۔ وہ جیل میں میرا پہلا دن تھا۔ گزشتہ شب میں نے نشے میں چور ایک راہگیر کو لوٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مجھے اس مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ ہم آپس میں دست و گریباں تھے کہ گشت پر مامور پولیس والے آ گئے۔ وہ سمجھے کہ ہم لڑ رہے ہیں، لہٰذا وہ دونوں کو پکڑ کر لے گئے اور جیل میں بند کر دیا۔ صبح سویرے جیلر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا، لیکن اس نے کوٹھری پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور کرخت آواز میں بولا، تم میں پیٹ فیرلی کون ہے؟ میں اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی میری تلاش میں نہیں آیا ہوگا اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ڈھونڈے۔ البتہ امکان ضرور تھا کہ مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا پڑے، لیکن اس شخص نے جسے میں نے لوٹنے کی کوشش کی تھی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے فیرلی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیلر نے کوٹھری کا دروازہ کھولا اور اسی لہجے میں بولا، باہر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھسیٹتا میں خود کھڑا ہو گیا۔ وہ کوٹھری کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، ہم تمہیں ایک خاص کوٹھری میں لے جا رہے ہیں جو مہمانوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ فکر مند ہو گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر کسی قیدی کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھا جاتا تھا، اس لیے میرا خوف فطری تھا، لیکن احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جیلر نے قطار کے آخری سرے پر ایک کوٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک واش بیسن لگا ہوا تھا۔ میں نے کوٹھری میں قدم رکھا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں صابن اور تولیہ بھی ہے، تم اپنا حلیہ درست کر لو۔ کس لیے؟ کون آ رہا ہے؟ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، اس لیے نہانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی جیکٹ اور قمیض اتاری اور منہ ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کیا۔ میں نے گردن سمیت جسم کے اوپری حصے کو اچھی طرح صاف کیا۔ میری کوشش تھی کہ شرابی کی بجائے ایک شریف شخص نظر آؤں۔ ابھی میں قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا کہ کوٹھری کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک جیلر تھا اور دوسرا ایک نسبتاً چھوٹے قد کا شخص تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ اور ہیٹ پہن رکھا تھا اور کلائی پر سونے کے چین والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے جوتے اتنے چمکدار تھے کہ میں ان میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شخص مجھ سے کیوں ملنے آیا ہے۔ جیلر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہی پیٹ فیرلی ہے، کیا تم اسی سے ملنا چاہ رہے تھے؟ وہ شخص مجھے دیکھنے کے لیے مڑا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ وہ 30 سے کچھ کم ہی کا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایسا دبدبا اور وقار تھا کہ وہ دیکھنے میں کہیں زیادہ عمر کا لگتا تھا۔ اس نے پہلے میرے چہرے پر نظریں جمائیں، پھر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ جب ہماری نظریں ملیں تو مجھے اس کی آنکھوں میں اداسی نظر آئی۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے مسٹر ویزلی۔ اس کی آواز اونچی لیکن ہموار تھی۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی گلوکار ہے۔ یہ سن کر خوشی ہوئی، جیلر نے کہا اور اپنے ٹوٹے ہوئے دانت باہر نکال دیے۔ کیا کوئی کرسی مل سکتی ہے؟ ویزلی چونکتے ہوئے بولا، ہاں کیوں نہیں۔ اس نے ایک خالی کوٹھری سے اسٹول نکلوایا اور کپڑے سے اسے صاف کرتے ہوئے بولا، اگر تم کہو تو میں دفتر سے ایک اچھی کرسی لا سکتا ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ۔
یہی ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھنے کے بجائے جیلر کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گیا اور بولا، غالباً تمہیں تنہائی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ شکریہ مسٹر ویزلی، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لوں گا۔ اس کے جانے کے بعد مسٹر اسپائر نے مجھے دیکھا اور بولا، ہیلو پیٹ۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے کہا۔ میرا نام پیٹ فیلری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ جانتے ہو۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے افسوس ہے جناب، میں نہیں سمجھتا کہ ہم… پیٹ، میں ٹام ہوں۔ ایک لمحے کو تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو مجھے اس پر یقین نہیں آیا۔ یوں لگا جیسے صدر ہونے کا اعلان کر رہا ہو۔ ٹام! میری آواز لرز رہی تھی۔ ہاں ٹام، تمہارا بڑا بھائی۔